ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، ایک تو پیپلز پارٹی کا فل سپورٹ آف مریم نواز شریف صاحبہ، یہ آپ کو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے پنجاب کے اندر؟ کیونکہ بیسیکلی تو بجٹ کے اندر بھی جو معاملات ڈسکس ہو رہے تھے اس میں پنجاب واز اے مین فیکٹر. رانا صاحب دیکھیں، حسن صاحب نے بڑی شائستگی کا مظاہرہ کیا. سچی بات ہے کہ انہوں نے آپ کے اکسانے کے باوجود کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی یہ الزام ہے کہ پھر بریکنگ نیوز بن جاتی. نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی جماعتیں ہمیشہ سے مطالبات بھی کرتی ہیں اور کرنے بھی چاہیے. آخر یہ اپنے ووٹ لے کے آئے ہیں، ایم پی ایز بنے ہیں. لیکن اس وقت پنجاب میں معاملہ میں آپ کو بتاؤں، پی ایم ایل این کے اپنے لوگ بھی ناراض ہیں، اور وہ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ مریم نواز جن پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں وہ سپیس نہیں دے رہی پولیٹیکل. وہ سمجھتی ہیں کہ پنجاب پہلے ہی بہت پیچھے رہ گیا ہوا ہے اور لوگوں کا بہت نقصان ہوا ہے. میں تو اس بات پہ ان کی تعریف کروں گا. ہاں، ان کو خیال رکھنا چاہیے ایم پی ایس کا، چاہے وہ اپوزیشن کے ہی ہوں. جیسے انہوں نے جا کے رانا آفتاب تھے شاید اس وقت، ابھی بھچر صاحب نہیں بنے تھے اپوزیشن لیڈر، ان سے بھی کہا تھا کہ میں سب کی سی ایم ہوں. تو انہیں خیال رکھنا چاہیے لوگوں کی کانسٹیچوئنسیوں کا. ہاں، میرٹ بیس بالکل ٹھیک بات ہے کہ میرے خیال میں وہ کوشش پوری کر رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایم پی ایس کا ایک بڑا پریشر ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک دور پورا گزارا ہوا ہے، بڑا پریشر کا دور گزرا ہے. آپ کو اور ہمیں نہیں پتا کہ عثمان بزدار صاحب ایک ایسے وزیر اعلیٰ تھے جو کہتے تھے کہ کان کی ٹوٹیوں میں سے دونوں میں سے آواز آتی ہے اور پانی کدھر سے نکل کے آتا ہے. وہاں سے وہ وزارت اعلیٰ شروع ہوئی تھی اور پنجاب کا بیڑا غرق ہو گیا تھا. پنجاب اور کے پی دو ایسے صوبے ہیں جو پرفارم کرتے تھے اور پاکستان آگے چلتا تھا. تو وہ آپ اندازہ کر لیں. تو ایسے موقع پہ مریم نواز کو بڑے سخت فیصلے بھی کرنے پڑ رہے ہیں، چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں جہاں گڑبڑ ہوگی انہوں نے گندم کے معاملے میں بالکل مس ہینڈل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ضد میں آ گئیں. ایک طرف تو وہ ٹھیک ہے وہ کہ جی ہم نے جی وہ گندم کا اوور ڈرافٹ ختم کر دیا، فلانا کر دیا، لیکن کسان مارا گیا. اس کے علاوہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک چل رہی ہے. انہیں اب کسان کے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں کہ وہ سود فری کارڈ دینا ہے انہوں نے، یعنی قرضے بغیر سود کے دینے ہیں، تو بالکل دینے چاہیے تاکہ وہ ان پٹ خرید سکیں اگلی آنے والی فصلوں کے لیے. اور باقی وہ جو ایک اور ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے یا پنجاب میں ایجوکیشن کے حساب سے، ہیلتھ کے حساب سے، وہ بڑا ٹھیک کر رہی ہیں. کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے پیچھے اگر وہ پرفارم نہیں کریں گے، ڈیلیور نہیں کریں گے. وہ اگر وہ سولر دے دیتی ہیں، سندھ میں کام شروع ہے، پیپلز پارٹی نے کیا ہوا ہے، مقابلہ آئے گا. ہاں، یہاں پہ عدالتیں جو ہماری ہیں وہ سٹے بھی بہت جلدی دے دیتی ہیں. یہ بھی 2-3 دفعہ دیکھا گیا ہے. ہم اس پہ کوئی، چونکہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں نا، لیکن ادروائز ہم نہیں بات کر سکتے. اگر پبلک ویلفیئر ہو رہی ہے تو اس پہ سٹے بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑی غلط بات ہو جاتی ہے کہ جہاں پبلک ویلفیئر آئی تو سٹے آ جائے. بھائی آپ بلا لیں، پوچھ لیں، تبصرے نہ کریں، آپ ٹھیک چلنے دیں. اگر گورنمنٹ عام آدمی کے لیے کام کر رہی، گورنمنٹ آتی کس لیے؟ اور پولیٹیکل آدمی، پولیٹیکل گورنمنٹ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک. اچھا سین صاحب، اب یہ کمپیریزن آپ لوگوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑا مارا تھا. ڈاکٹر صاحب عثمان بزدار صاحب کو لگا کر تب ہم کہتے رہے، تب سب کہتے رہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک وبال جان بن جائیں گے. ایٹ دی اینڈ وہ بات سچ ثابت ہو گئی. آج یہ کمپیریزن ہو رہا ہے کہ بزدار صاحب کیسا پنجاب چھوڑ کے گئے تھے اور مریم نواز صاحبہ اب کس طریقے کا پنجاب بنا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے تھنگس کوڈ بین ہینڈلڈ بیٹر؟ آج یہ سچویشن جو پنجاب میں بنی ہوئی ہے وہ شاید نہ ہوتی. دیکھیں، یہ بڑے سبجیکٹو چیز ہے. اس میں اگر آپ اس کو آبجیکٹیولی دیکھیں تو ہو سکتا ہے آپ کو رزلٹ فرق نظر آئے. جب آپ کہتے ہیں کہ فیصلے، ہاں ٹھیک ہے، there could be a better choice than بزدار، اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کرتا. لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کے زمانے میں کچھ ہوا نہیں یا خراب ہوا، تو بہت ساری چیزیں جب آپ ان کو آبجیکٹیولی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ فار ایگزامپل ڈیورنگ یہ 3.5 سال کا جو ٹینیور تھا، اس میں جو پاورٹی ایلیویشن کا جو گراف جتنا بہتر ہوا ہے، وہ آبجیکٹیولی اگر کمپیئر کیا جائے تو یہ میاں شہباز شریف کے زمانے سے زیادہ بہتر ہوا ہے. اب اس کے کیا تھے، کیا وہ پورے پاکستان میں چونکہ ہر طرف ایک ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ ہو رہی تھی، ہر طرف چیزیں بہتر ہو رہی تھی، فائنینشیل چیزیں بہتر ہوتی ہے، اس کی وجہ تھی یا یہ تھا؟ وہ یہ چیزیں بڑی سبجیکٹیو ہو جاتی ہیں اس میں. لیکن سینٹر صاحب آپ نے کہا دیر کوڈ ہیو بین اے بیٹر چوائس. کون سی چوائس بہتر ہو سکتی؟ پی ٹی آئی کے آپ وہ نظریاتی کارکن ہیں نا.
بعض दफा ये भी होता है कि आप जिसको बहुत अच्छा समझते हैं, बाज़ दफा वो बड़े लेकिन कौन सी चॉइस बेहतर हो सकती थी? तो इसके लिए कंपैरिजन करने के लिए आपको हमेशा जब भी आप इन चीजों की किसी को कंपैरिजन करते हैं तो आपको सर्टेन पैरामीटर्स रखने होते हैं और उसके बाद आप उनको जज करके बेहतर कौन होता? डॉक्टर साहब आज तो बोल देना, आज तो खुल के आ गई सारी चीजें, आज बता दें कौन बेहतर होता पंजाब के सीएम के तौर पर? देखिए, अब चूंकि बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया, मेरे लिहाज से अगर उस लिहाज से देखा जाता तो हो सकता है अगर इनको साथ लेकर ही चलना था और थ्रू आउट थे चौधरी परवेज इलाही साहब, सो प्रोबब्ली ही कुड हैव बीन अ गुड चॉइस। पीटीआई में कोई नहीं था अच्छी चॉइस में? पीटीआई में बहुत सारे थे। देखिए, एक प्रॉब्लम ये होती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्रॉब्लम ये हो जाती है, वो जो बात कहते हैं ना दो मुल्लों में मुर्गी आराम, उसमें ये हो जाता है कि 2-3 पावर सेंटर्स थे, वो सारे पावर सेंटर्स वो चाहते थे कि ये हमारे पास आ जाए। अब उनके अपने भी सेल्फ इंटरेस्ट भी होते हैं।